السلام علیکم۔ لیگل ڈرافٹنگ کے ساتھ آج محمد عریض بھٹی آپ کے لیے حاضر ہے۔ لیگل ڈاکومنٹس seeks to effectively account for the facts and law that can impact the parties to a document. The lawyer's role in drafting a legal document is to ensure they identify all the relevant facts and law and then apply them to prepare a document that accomplishes their client's goals. اس کو اردو میں ہم دیکھتے ہیں قانونی دستاویزات، حقائق اور قانون کا مؤثر طریقے سے محاسبہ۔ قانون کرنے کی کوشش کرتی ہیں جو کسی دستاویز پر فریقین کو متاثر کر سکتے ہیں۔ قانونی دستاویز کو مسودہ تیار کرنے میں وکیل کا کردار اس بات کو یقینی بنانا ہے کہ وہ تمام متعلقہ حقائق اور قانون کی شناخت کریں اور پھر ان کا اطلاق ایسی دستاویزات تیار کرنے کے لیے کریں جو ان کے موکل کے مقاصد کو پورا کرے۔ Legal drafting is a process of writing legal documents such as contracts, agreements, wills, deeds, and pleadings in a clear, concise, and legally accurate manner. Legal drafting requires a thorough understanding of the relevant laws, regulations, and legal principles, as well as the ability to communicate complex legal concepts in plain language. قانونی مسودہ ایک واضح، جامع اور قانونی طور پر درست طریقے سے قانونی دستاویزات جیسے معاہدے، وصیت اعمال اور درخواستیں لکھنے کا عمل ہے۔ قانونی مسودہ سازی کے لیے متعلقہ قوانین، ضوابط اور قانونی اصولوں کی مکمل تفہیم کے ساتھ ساتھ پیچیدہ قانونی تصورات کو سادہ زبان میں بیان کرنے کی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ To draft a legal document, you need to follow certain conventions and guidelines. These may include using precise language, avoiding ambiguity, using appropriate legal terminology, and structuring the document in a logical and easy to follow manner. It is also important to consider the intended audience of the document, whether it is judge, lawyer, or layperson, and to tailor the language and style accordingly. قانونی دستاویزات کا مسودہ تیار کرنے کے لیے آپ کو کچھ کنونشنز اور رہنما خطوط پر عمل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس میں درست زبان کا استعمال، ابہام سے بچنا، مناسب قانونی اصطلاحات کا استعمال اور دستاویز کو منطقی اور پیروی کرنے میں آسان طریقے سے تشکیل دینا شامل ہو سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ دستاویزات یا دستاویز کے مطلوبہ ضامین پر غور کیا جائے، چاہے وہ جج، وکیل یا عام آدمی ہو، اور اس کے مطابق زبان اور انداز کو ترتیب دیں۔ The goal of legal drafting is to clearly and precisely convey legal rights, obligations, and terms in the way that can be easily understood by both legal professionals and individuals involved in the matter. Here are some key points about legal drafting. یہاں پہ ہم کچھ اہم نکات ہیں جس کو قانونی مسودہ تیار کرنے کا مقصد قانونی حقائق، قانونی حقوق، ذمہ داریوں اور شرائط کو واضح طور پر اور درست طریقے سے بیان کرنا ہے جسے قانونی پیشہ ور افراد اور اس معاملے میں شامل افراد دونوں آسانی سے سمجھ سکیں۔ قانونی مسودے کے بارے میں کچھ اہم نکات یہ ہیں۔ Clarity and precision. Legal drafting requires careful attention to detail and precise language. Ambiguity can lead to misunderstanding or disputes. Drafters aim to create documents that leave little room for interpretation. وضاحت اور درستگی. قانونی مسودے میں تفصیل اور درست زبان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابہام، غلط فہمیوں یا تنازعات کا باعث بن سکتا ہے۔ ڈرافٹ کرنے والوں کا مقصد ایسی دستاویز بنانا جن میں تشریح کے لیے بہت کم گنجائش باقی رہ جاتی ہے۔ کنسسٹنسی جو ہے، جس کو ہم اردو میں تسلسل کہتے ہیں، وہ ہونا بھی ضروری ہے۔ لیگل ڈاکومنٹس نیڈ ٹو بی کنسسٹنٹ ان ٹرمینالوجی اینڈ اسٹرکچر. ڈیفائنڈ ٹرمز شوڈ بی یوزڈ کنسسٹنٹلی تھرو آؤٹ دی ڈاکومنٹ. مستقل مزاجی قانونی دستاویز کو اصطلاحات اور ساخت میں ہم آہنگ ہونے کی ضرورت ہے۔ متعین اصطلاحات کو پوری دستاویزات میں مستقل طور پر استعمال کیا جانا چاہیے۔ پلین لینگویج، اس میں سادہ زبان جس کو ہم کہہ لیں۔ while legal documents often contain technical terms, efforts should be made to use plain and straightforward language to make the document accessible to those who need to understand it. سادہ زبان اگرچہ قانونی دستاویز میں اکثر تکنیکی اصطلاحات ہوتی ہیں، لیکن کوشش کی جانی چاہیے کہ سادہ اور سیدھی زبان استعمال کی جائے تاکہ دستاویزات کو ان لوگوں تک رسائی کے قابل بنایا جائے جنہیں اسے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ پرپز کی بات کرتے ہیں تو the drafter must
understand the purpose of the document. For example, in a contract drafting, it's essential to capture the parties' intentions accurately and comprehensively. ڈرافٹر کو دستاویزات کے مقصد کو سمجھنا چاہیے. مثال کے طور پر معاہدے کے مسودے میں فریقین کے ارادوں کو درست اور جامع طریقے سے پکڑنا ضروری ہے. لیگل فریم ورک کی بات کریں تو ڈرافٹرز must be well versed in the relevant legal framework, including statutes, regulations and case law that apply to the subject matter. قانونی فریم ورک ڈرافٹ کرنے والوں کو متعلقہ قانونی فریم ورک سے اچھی طرح واقف ہونا چاہیے، بشمول قانون ضوابط اور کیس قانون جو موضوع پر لاگو ہوتے ہیں. آرگنائزیشن اینڈ اسٹرکچر. لیگل ڈاکومنٹس should be organized logically with clear headings, sections and subsections. This helps the readers navigate the document and find specific information easily. تنظیم اور ڈھانچہ. قانونی دستاویزات کو منطقی طور پر ترتیب دیا جانا چاہیے، واضح عنوانات، حصوں اور ذیلی حصوں کے ساتھ. اس سے قارئین کو دستاویز کو نیگیٹو کرنے اور مخصوص معلومات آسانی سے نیویگیٹ کرنے قانونی قارئین کے دستاویز کو نیویگیٹ کرنے اور مخصوص معلومات آسانی سے تلاش کرنے میں مدد ملتی ہے. فارمیٹنگ کی بات کریں تو پراپر فارمیٹنگ انکلوڈنگ دا یوز آف ہیڈنگز، نمبرنگ اینڈ انڈینٹیشن contributes to the document's readability. فارمیٹنگ مناسب فارمیٹنگ بشمول ہیڈنگز، نمبرنگ اور آئیڈینٹیشن کا استعمال دستاویزات کے پڑھنے میں اہلیت میں معاون ہے. اسپیسیفسٹی کی بات کریں تو لیگل ڈرافٹنگ آفن ریکوائرز اسپیسیفسٹی. For instance, in a contract and obligations of each party should be clearly stated along with the consequences of non-compliance. قانونی مسودہ سازی میں اکثر وضاحت کی ضرورت ہوتی ہے. مثال کے طور پر ایک معاہدے میں عدم تعمیل کے نتائج کے ساتھ ہر فریق کی ذمہ داریوں کو واضح طور پر بیان کیا جانا چاہیے. Boilerplate clauses. Some legal documents contain standard provisions known as boilerplate clauses. These are commonly used clauses that address matters like governing law, dispute resolution, and severability. بوائلر کی شقیں کچھ قانونی دستاویزات معیاری دفعات پر مشتمل ہوتی ہیں جنہیں بوائلر پلیٹ شق کہتے ہیں. یہ عام طور پر استعمال ہونے والی شقیں ہیں جو گورننگ قانون، تنازعات کے حل اور علیحدگی جیسے معاملات کو حل کرتی ہیں. کسٹمائزیشن کی بات کریں while templates can be useful, legal drafting often involves tailoring documents to the specific circumstances and needs of the parties involved. حسب ضرورت جہاں بات کی جائے تو اگرچہ ٹیمپلیٹس کارآمد ثابت ہو سکتے ہیں، قانونی مسودے میں اکثر متعلقہ فریقین کو مخصوص حالات اور ضروریات کے مطابق دستاویزات تیار کرنا شامل ہوتا ہے. ریویژن اینڈ ریویو. لیگل ڈرافٹنگ از این iterative process. Drafts should be reviewed, revised and proofread to ensure accuracy and consistency. نظر ثانی اور جائزہ. قانونی مسودہ تیار کرنا ایک تکراری عمل ہے. درستگی اور مسلسل مزاجی کو یقینی بنانے میں مسودوں کا جائزہ، نظر ثانی اور پروف ریڈ کیا جانا چاہیے. لیگل ایتھکس کی بات کریں تو ڈرافٹرز must also consider ethical considerations and ensure that the document adheres to legal and ethical standards. قانونی اخلاقیات. ڈرافٹ کرنے والوں کو اخلاقی تحفظات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ دستاویز قانونی اور اخلاقی معیارات پر عمل پیرا ہے. Legal drafting can be complex and time-consuming process, and it is often best left to trained legal professionals such as lawyers or paralegals who have experience in drafting legal documents. However, individuals can also learn the basics of legal drafting by taking courses or workshops or by consulting legal drafting guides and manuals. قانونی مسودہ تیار کرنا ایک پیچیدہ اور وقت طلب عمل ہو سکتا ہے اور یہ اکثر تربیت یافتہ قانونی پیشہ ور افراد جیسے وکلاء یا پیرالیگل کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے
جنہیں قانونی دستاویزات کا مسودہ تیار کرنے کا تجربہ ہے۔ تاہم افراد کو سیز یا ورکشاپ لے کر یا قانونی مسودہ سازی کے رہنما اور دستور عمل سے مشورہ کر کے قانونی مسودے کی بنیادی باتیں بھی سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں تک ہم نے لیگل ڈرافٹنگ کو پڑھ لیا۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں، ویڈیوز کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتی رہے۔